آج ہم بات کریں گے انڈر ورلڈ ڈان مسٹر داؤد ابراہیم کی. بہت سی خبریں ان کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں, افواہیں اور بڑے قصے. کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ بیمار ہیں, زیر علاج ہیں, کراچی کے کسی ہسپتال میں ہیں, اور بھی بہت کچھ. لیکن میں جاننا چاہوں گی جو سچ ہے, اور کیا ان باتوں میں واقعی سچ ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے مسٹر عبدالستار خان, ہو از اے سینئر جرنلسٹ فرام سما ٹی وی. ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ آج بتائیں کھل کے کہ آخر پردے کے پیچھے کیا ہے, کیا وجوہات ہیں, کیا انکشافات ہیں جو یہ کرنا چاہیں گے. اور میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں, تو لیٹس جسٹ ٹاک ٹو ہم. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ سر جیسے کہ آپ سن رہے تھے, آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں داؤد ابراہیم پہ, جنہیں انڈر ورلڈ ڈان کہا جاتا ہے. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کانسٹیبل کے گھر میں پیدا ہوئے, ایک عام سے شخص, عام سے بچے تھے. لیکن اتنی جلدی ریپڈلی انہوں نے اپنے آپ کو اتنے فیزز سے اسمگلنگ, بک کیے, اور پھر انڈر ورلڈ ڈان بن جانا. تو یہ سارا سفر انہوں نے جو طے کیا, اور اب یہ ہیں, اب انڈیا, پاکستان, دبئی, ان سے اٹیچڈ اور ایسوسیٹڈ جن کے قصے ہیں, جو کہانیاں ہیں, جو کہ جیسے کہتے ہیں واقعات ہیں, ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. اور آپ سے بہترین کوئی نہیں بتائے گا, تو چلیے بتائیے. کافی سالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے, جی, انڈیا کا میڈیا داؤد ابراہیم کے حوالے سے کافی سینسٹیوٹی کہہ لیں آپ کو. تھوڑی سی کوئی بات آتی ہے نا, چاہے وہ اسپیکولیشن ہی کیوں نہ ہو, انفاؤنڈیڈ ہی کیوں نہ ہو, انکنفرمڈ ہی کیوں نہ ہو, انکمپلیٹ ہی کیوں نہ ہو, وہ داؤد ابراہیم کی چیزوں کو وہ لیتا ہے, آؤٹ آف پرپورشن لیتا ہے, اور پھر اس کو وہ کافی دن تک انڈر ڈسکشن, انڈر ڈبیٹ رکھتا ہے, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اسے اسی میڈیا کو بعد میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ انفاؤنڈیڈ تھی, انکنفرمڈ تھی, ریلائبل نہیں تھی. تو اتنے دن پھر آپ نے ڈبیٹ میں کیوں رکھا, ڈسکشن میں کیوں رکھا آپ نے. تو داؤد ابراہیم کے حوالے سے کئی سالوں سے, کم از کم 2015-16 سے آن ورڈ اب تک کوئی 5-6 دفعہ تو داؤد ابراہیم کو مار چکے ہوں, اور مختلف حوالوں سے کہ بیمار تھے تو ڈیتھ ہو گئی. ہاں جی. پھر یہ ہوا کہ کرونا وائرس میں بھی ان کو لے کے آئے کہ کووڈ تھا, کووڈ میں داؤد ابراہیم آ گیا اور داؤد ابراہیم کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ وہی میڈیا, انڈیا کا میڈیا ہوتا ہے جو کچھ دنوں بعد اپنی حوالے سے بات کرتا ہے کہ یہ باتیں کنفرم نہیں ہوئی, یہ اسپیکولیٹو تھی. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا کہ اگر کووڈ میں ہوا تھا تو کووڈ میں اس کا جو بھتیجا تھا سراج کاسکر, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اب فیملیز میں کئیوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, کسی ایک کی ڈیتھ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہوتا اس لیے ہے کہ انڈیا میں ایک باقاعدہ کریز ہے دو بندوں کا, جو کہ انڈیا کے میڈیا میں تھوڑا سا ایک آسرے کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی سی کوئی بھی چیز, کوئی اسپیکولیشن ہی کیوں نہ ہو, ہاں جی, تو وہ اس پہ آ جاتے ہیں. ایک تھا یہ تحریک یہ لشکر طیبہ جماعت الدعویٰ کے حافظ سعید, اور دوسرا ہے داؤد ابراہیم. یہ دونوں کے بارے میں انڈیا کا کافی کریز ہے, انڈین میڈیا کا. اب ایک بات ہے کہ اس لیول کا انڈر ورلڈ کا وہ بندہ ہے, اور ان کے وہ ہتھے نہیں ہے. وہ 1993 کے جو بامبے بلاسٹ ہوئے تھے اس کے بعد کا وہ نکلا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہتھے نہیں چڑھ رہا. اب ان کے ہتھے چڑھنے کے وہ کئی ایسے مواقع وہ پیدا کرتے ہیں, وہ مواقع بھی اسی طرح دم توڑ جاتے ہیں, جس طرح کہ یہ خبریں اس کی ڈیتھ کے حوالے سے, یا اس کی لات خراب ہو گئی تو اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی, اس کا ہاتھ خراب ہو گیا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, وہ جی کوما میں ہے, وہ آئی سی یو میں ہے, وہ جی ہاسپٹل میں ہے. کراچی کا بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں زیر علاج ہے. اب یہ وہ خود کہہ رہا ہے, خود جو انڈیا کا میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ یہ اسپیکولیٹو ہے. وہ خود ہی کہہ رہا ہے, خود ہی ایک چیز کو لاتا ہے, کریز بڑا ہے وہاں پر. داؤد ابراہیم کے بارے میں جاننا انڈیا کا کون سا ایسا ہوگا جو داؤد ابراہیم کے بارے میں جاننا نہیں چاہے گا. اب داؤد ابراہیم کا جو بھی ہوا کہ آپ نے کتنی دفعہ مارا, چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹانگ کٹ گئی, ہاتھ کٹ گیا, کان کٹ گیا, بال نہیں رہے, بال جھڑ گئے, گنجا ہونا شروع ہو گیا. اب یہ ساری اسپیکولیٹو. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ چیز اپنی جگہ پر, ایک چیز کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جو انڈیا میں ہوا, اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ناکام ہوئی, انڈیا کی پولیس ناکام ہوئی, پھر انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈیا کی پولیس کے درمیان
वो कोऑर्डिनेशन थी नहीं थी, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे नहीं करते थे, या दाऊद इब्राहिम का दोनों में से किसी एक की तरफ टिल्ट था कि वो लॉयल इतने थे कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के पकड़े जाने की या मारे जाने की जो प्लान था, जो सीक्रेट प्लान था, वो नाकाम किस तरह से हुआ। दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ की शादी होती है पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियां दाद जुनेद के साथ। अब ये दुबई में शादी है। जब इनको पता चला कि दुबई में शादी हो रही है तो इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सीक्रेट प्लान तैयार करती है, और सीक्रेट प्लान का ऑथर होता है अजीत डोवाल, जो आजकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जी। नरेंद्र मोदी का। जी। वो आईबी का डीजी नहीं था, आईबी का सरबराह वो रह चुका हुआ था, उसका उस वक्त आईबी के साथ ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये सीक्रेट प्लान चॉक आउट होता है। और सीक्रेट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अजीत डोवाल और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो छोटा राजन की तरफ रजू करती है। छोटा राजन उन्हें दो अपने ऑपरेटिव देता है, एक का नाम विकी मल्होत्रा होता है, दूसरे का नाम फरीद तनाशा होता है, कि वो प्लान ये करते हैं कि ये दुबई जाएंगे और दाऊद इब्राहिम को एलिमिनेट कर देंगे। अब इनकी आखिरी जो मुलाकात होती है इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो सीक्रेट प्लान है, उसकी आखिरी मुलाकात दिल्ली में होती है। अजीत डोवाल उस मीटिंग में मौजूद है, विकी मल्होत्रा उसमें मौजूद है, फरीद तनाशा उसमें मौजूद है। बम्बई की पुलिस को इतला मिलती है कि जनाब ये विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा दिल्ली में है। वो ये था कि वो दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन होते थे इंडिया के, उनको वो कॉल करते थे कि जी हमें पैसे चाहिए, जिसको एक्सटॉर्शन मनी कहते हैं, भत्ता कहते हैं। तो वो ट्रेस कर रही थी बम्बई पुलिस विकी मल्होत्रा को और फरीद तनाशा को। उनको पता चला कि दिल्ली में है, तो पुलिस की रेड होती है, बम्बई पुलिस की रेड होती है दिल्ली में, और उस रेड को जो लीड कर रही थी वो एक खातून पुलिस ऑफिसर थी जिसका नाम मीरा बोवंकर था। तो ये जब रेड हुई थी, तो जब रेड में पकड़ा गया विकी मल्होत्रा को और फरीद तनाशा को, तो साथ बैठा हुआ था अजीत डोवाल। अब पुलिस के लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन थी कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक साबिक सरबराह यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर उसके दरमियान जो बात होती है, वो फिर मीरा ने अपनी किताब, जिस किताब का नाम था मैडम कमिश्नर में उसने ये चीज़ रिवील की कि जी अजीत डोवाल ने तो मुझे बाकायदा तड़ी लगाई थी, धमकी दी थी कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, ये एक सीक्रेट प्लान है, हम सीक्रेट प्लान एक तैयार कर रहे हैं और तुमने रेड कर दी इन दोनों को पकड़ने के लिए। उसने कहा कि मैंने कहा ये हमें वांटेड है, ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये हमें वांटेड है, हमने ट्रेस कर लिया, लोकेट कर लिया। वो पुलिस को जब पता चल जाए ट्रेस कर लेती, लोकेट कर लेती, वो पकड़ती उसको जाके, हमने इसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये सारी बातें मीरा बोवंकर की किताब में है,